السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دنیا کی فضول ترین ویڈیو ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے نا تو واللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ واللہ بھی کہہ دیا، اب تو آپ کو دیکھنی چاہیے۔ جب اتنا شارٹس کو دیکھنے کا زمانہ چل رہا ہے تو میں اتنی لمبی ویڈیو بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 10-15 منٹ کی ویڈیو بن جائے، لیکن بہت زیادہ آپ کے فائدے کے لیے ویڈیو ہے، یقین کریں۔ ایک ایسا تجربہ جو میں سمجھتا تھا کہ شاید پتہ نہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن کمال کا تجربہ ہوا، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ بھی دنیا میں آسانیاں چاہتے ہیں نا تو صحیح بات ہے، یہ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو بات کچھ ایسے ہوئی ہے کہ مجھے 1 سال ہو گیا ہے یہاں پر UAE میں، اور بہت کم سیلری ہے، معاملات بہت مشکل سے چلتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، جس نے رزق دینا ہے وہ تو پھر مالک معاملات کو چلا دیتا ہے۔ ہماری کمپنی جو ہے نا، وہ ادھر ایک بلی ہے، اس کے نا 2 بچے بھی ہیں، اس نے 2 بچے دیے تو وہ ادھر ہی اس کے ساتھ ہی تھے، تو وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک دن میں جب کام پر گیا تو وہ بچے اور وہ جو بلی تھی نا، وہ دروازے کے پاس، باہر کے گیٹ کے پاس بیٹھ کے نا تو وہ شور کر رہے تھے۔ تو وہ شور اسی لیے کر رہے تھے، میں بھی اندر پہنچا تو وہ بلی جو ہے نا وہ بالکل ایسے میری ٹانگوں کے ساتھ ایسے جڑ کے نا تو چلنے لگ پڑی۔ میں نے سوچا یار یہ میرے پیروں کے نیچے نہ آ جائے، تو میں نے نا اس کو بلی کو تھوڑا سا ہٹایا، تھوڑا سا اندازہ لگایا کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب بھوک جو ہے نا وہ میرے بھائیوں ایسی بلا ہے کہ یہ بڑے بڑوں کو پاگل کر دیتی ہے۔ کئیوں کو تو یہ جناب حرام کمانے پہ بھی آمادہ کر دیتی ہے، حرام کھانے پہ بھی آمادہ کر دیتی ہے، اور اللہ پاک استقامت دے اور صبر ہمت طاقت عطا فرمائے تو پھر یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کو راغب بھی کر دیتی ہے۔ میرا لہجہ تھوڑا سا رونے والا ہو گیا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ میرے بھائیوں، جو بھوک ہے نا، اگر آپ تھوڑا صبر کریں نا تو واللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، تو جب قرآن میں اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، تو بھوک پہ صبر کریں گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہی ہوگا نا۔ تو میں بڑا پریشان بھی ہوا اس بات سے کہ یار بلی بھوکی ہے، پتہ نہیں رات سے بھوکی ہے، اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، تو بڑی معاملات جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہیں اس کے۔ تو میں نے نا یہ سوچا کہ میں نے کہا یار اس کو کچھ کھلا دیں۔ میں بقالے پر گیا، ادھر جنرل سٹور تھا، جیسے ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں جنرل سٹور ہوتے ہیں، تو ادھر بقالے سے جا کے میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا یار آپ کے پاس فش ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگا جی بالکل ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار وہ مجھے ایک پیکٹ دے دو۔ اس نے مجھے نا ایک پیکٹ فش کا دے دیا۔ وہ میں فش لے کے آیا، لا کے میں نے وہ اس کو بلی کو ڈالی، تو وہ تو ایسے بس نہ ٹوٹ پڑی اس فش پہ۔ تو مجھے احساس ہوا یار یہ تو واقعی بہت بھوکی تھی۔ تو خیر میں کچھ معاملات اس طرح کے چل رہے تھے کہ سیلری ہمیں ملی ہوئی تھی جناب رمضان شریف میں، تو اب رمضان شریف سے آج کا دن اگر آپ دیکھیں تو آج تو میرا خیال ہے 8-9 تاریخ ہو گئی ہے، تو 1 جون کو ہمیں سیلری دوبارہ ملی۔ بہت مشکل سے ٹائم گزارا، لیکن 1 جون کو ملی تو خیر معاملات اپنے چلائے، گھر بھی پیسے بھیجے، اپنے پاس بھی رکھنے تھے کچھ جو کسی کے دینے دلانے تھے وہ بھی کیے، تو پیسے تو نہیں تھے پاس، لیکن پھر بھی میں نے سوچا یار چلو یہ بلی کھا لے گی تو وہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اب لالچ تو انسان کے اندر ہوتا ہے نا، لیکن اللہ پاک کے جو وعدے ہیں وہ تو پھر سچے ہی ہیں۔ تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ تھوڑے سے پیسے لگے، لیکن میں نے اس کو لا کے نا کھانا کھلا دیا۔ اب میں نے سوچا میں نے کہا یار ظاہر ہے اب اس کو دوپہر کو بھی بھوک لگے گی، تو اس کے لیے بھی کچھ معاملات کرنے چاہیے۔ اب وہی بات ہوئی، وہ دوپہر کو میں وہ جو جدھر وہ بلی ہوتی ہے نا اس کے اندر ساتھ ہی آفس ہمارا شروع ہو جاتا ہے، آفس کے اندر نا جگہ بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو ادھر دوپہر کو میں کھانا کھا کے جب نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہ بلی جو ہے نا ادھر دروازے کے ساتھ، شیشے والے دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ اس کو لگتا ہے پھر بھوک لگی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کے نا کھڑی ہو گئی،
اور وہ بولنے بھی لگی. تو میں نے نا یار سوچا, میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے, ابھی اپنے کھانے کے لیے تو چلو نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کچھ ضرور کرنا ہے. میں نے نا جا کے پھر بکالے سے وہی مچھلی لی اور لا کے نا تو اس کو دوبارہ ڈال. اب دل میں بھی یہی خیال تھا کہ یار قسم سے یقین کریں, میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا سکون یقین کر لیں, اللہ پاک خود فرماتا ہے نا کہ اس کے ذکر میں سکون ہے. ان اللہ, کیا آیت تھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ کے ذکر میں تو سکون ہے, اس کا تو کوئی مطلب وہ دو راہ نہیں ہے اس میں. لیکن یقین کریں اس بلی کو کھانا کھاتے دیکھ کے نا اتنا سکون ملا نا مجھے, اتنا سکون ملا, میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ یار وہ کیسی سکون والی کیفیت تھی. بہرحال وہ بلی نے کھانا کھایا اور میں بڑا مطمئن ہو کے نا تو میں نے پھر اپنی نماز پڑھی, بہت سکون ملا. تو پھر جو ہے نا وہ نیکسٹ ڈے جب میں پہنچا تو پھر وہ بلی جو تھی وہ بھوکی تھی. رات کو اس نے پتہ نہیں کیسے اپنا معاملہ کیا ہوگا. نیکسٹ ڈے جب میں آیا تو پھر وہ بلی ادھر ہی تھی. میں نے اس کو بلی کو پھر سے کھانا لا کے ڈالا. اب یہ 3 دفعہ میں نے اس کو کھانا ڈال دیا. وہ کہتے ہیں نا صدقہ جو ہوتا ہے وہ مصیبتیں بھی ٹالتا ہے. کہتے کیا ہیں یار, بزرگوں سے ہم نے سنا ہے, ہو سکتا ہے حدیث پاک بھی ہو, لیکن صدقہ بہرحال مصیبتیں ٹالتا ہے. اور یقین کیجئے گا اسی دن جس دن یہ میں نے تیسری دفعہ اس کو کھانا ڈالا, اسی دن ہمیں وہ فور مین نے کہا یار آج تنخواہ ملنی ہے, آج ارباب پیسے لے کے آیا. میں نے کہا چلو شکر ہے اللہ کا. یہ بات اس وقت میرے دل میں نہیں تھی, لیکن میں آپ کو یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا تھوڑا سا احساس اس بات کا ہوا ہے کہ یار یہ واقعی کمال کی چیز ہے. اگر آپ بھی صدقہ کریں, کسی غریب کو, کسی مسکین کو کھانا کھلائیں, اپنی تنخواہ میں سے, اپنی سیلری میں سے, اپنی جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں سے کوئی حصہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کر دیں. تو سورہ حدید میں اللہ پاک فرماتا ہے مجھے قرض حسنہ دو. اس کو قرض حسنہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ جو 10 گنا کا وعدہ ہے نا وہ تو پورا کرتا ہے, لیکن اس کی مرضی ہے نا وہ 70 گنا بھی دے سکتا ہے آپ کو. اس کی تو مرضی ہے, وہ جتنا چاہے کسی کو دے سکتا ہے. میں آپ کو اوریجنل اماؤنٹس نہیں بتا رہا, لیکن یقین کریں کہ وہ زیادہ ہی دیتا ہے, میں یہ جانتا ہوں. اچھا وہ ہوا یہ کہ اس دن نا ہمیں سیلری ملی, سب کو وہ سیلری جو تھی نا وہ فور مین نے ڈیوائیڈ کر دی. تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ارباب مجھے سیلری نہیں دے رہا. خیر وہ جب میں جانے لگا نا تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بات تھی. وہ میری جو سیلری ہے, ظاہر ہے سیلری کا ایک اماؤنٹ ایک فکس ہوتی ہے یہاں پر, کئی سالوں تک وہ اماؤنٹ فکس ہی ہوتی ہے. تو وہ مجھے نا ارباب نے بلایا تو مجھے کہتا ہے یہ تمہاری سیلری ہے, اور یہ جو ہے نا اوپر اس نے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے نا وہ مجھے دی, جو کہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ میرے آدھے مہینے کا خرچہ ہو سکتا تھا. آدھا مہینہ میں اگر کھانا کھاؤں نا تو وہ اتنا خرچہ ہو سکتا. تو اس نے مجھے نا وہ پیسے دیے تو مجھے کہنے لگا یہ جو ہے نا تمہاری, وہ میں نے ایک کام کیا تھا اس کا, تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ مجھے, ظاہر ہے میں ادھر جاب کر رہا ہوں, ڈیزائن ہی کیا تھا نا میں نے, تو وہ تھوڑا سا ڈیزائننگ سے یہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا, لیکن یہ کمپیوٹر کا کام تھا میں نے کرنا, وہ مجھے اس نے کہا میں نے کر دیا. مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس کام کے مجھے کچھ پیسے بھی دے گا علیحدہ سے, لیکن اس نے مجھے ایک ہینڈسم اماؤنٹ دے دی. تو میں بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ ان لوگوں سے ایسی مطلب ایک توقع ہی نہیں ہوتی کہ یار یہ مطلب لوگ جو ہیں نا وہ اس طرح کے اماؤنٹ دے سکتے ہیں. بہرحال اللہ کا شکر ادا کیا. شکر ادا کیا کریں یار, میں یہاں پہ ضمناً ایک بات کر دیتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کیا کریں. ہم اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم اگر کوئی غریب ہمارے کام آ جاتا ہے نا تو ہم نے یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں انہیں کرنا ہی سی ساڑا کام. تو اللہ کے بندوں کا
شکر ضرور ادا کیا کریں یار، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں. اور اللہ تو خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے نا میں اس کو اور زیادہ دیتا ہوں. تو یہ ایک اچھی بات ہے نا کہ مطلب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ دے گا. تو اس کے بندوں کا بھی شکر ادا کیا کریں کہ اگر آپ کے کوئی کام آ جاتا ہے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کیا کریں. بہرحال آگے چلتا ہوں کہ بات وہ چل رہی تھی صدقے کی. تو میں نے نا بس سوچا کہ یار یہ جو بلی ہے نا یہ بیچاری اپنے بچوں کے ساتھ ادھر بھوکی ہے، تو میں نے اس کا جو ہے نا کچھ معاملات جو ہے نا اس کے ساتھ کرنے ہیں. میں خیر اسی رات جب مجھے سیلری ملی تو میں واپس آیا تو میں نے بازار سے پتہ کیا کہ بلی کا کھانا جو ہے وہ کتنے کا ملے گا. اب دل میں یہ بات ہے تھی کہ یار پیسے دے دلا کے نا تو بچنا پاس کچھ نہیں ہے، لیکن سوچا یہی تھا کہ یار نہیں، اس کو صدقہ ہی سمجھ کے ہم کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اور دے دے گا. خیر ہے، اب میں نے نا وہ جو تھا نا بلی کا جو کھانا تھا نا وہ میں نے خرید لیا. کچھ تھوڑے پیسے انہوں نے دے لیے میرے سے، مطلب میں اتنا سوچ نہیں رہا تھا کہ یار خود اتنا ہم کھاتے نہیں ہیں تو بلی کے لیے اتنی مہنگی غذا لینے کا کیا فائدہ. لیکن میں نے بہرحال وہ بلی کے لیے غذا لے لی. اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ پاک نے توفیق دی تو میں نے لے لی. وہ جو کھانا اس کو میں نے بلی کے لیے لے کے جا کے اس کو دیا نا تو بڑا ہی سکون یار. میں کہتا ہوں یہ عجیب سا سکون ہے یار. اچھا ایک سکون کی داستان ہے، وہ میں ایک علیحدہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی بڑے سکون والی بات ہے. لیکن یہ جو سکون ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کوئی ایمان کی حلاوت ہے جو بندے کے اندر جو ہے نا وہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی ایمان پہ فرما دے. تو اگلی بات اب سنیں. میں نے وہ کھانا لایا بلی کا اور اس کو ڈالنا شروع کیا. تقریباً وہ جو ایک پیکٹ تھا وہ میرا خیال ہے ایک ہفتہ بھی نہیں گیا پورا، شاید 5 دن یا میں بھی ہفتہ چلا گیا ہوا، میں نے گنا نہیں. لیکن وہ میں نے پرسوں دیکھا تو وہ کھانا ختم ہو گیا. رات کو میں نے آخری دفعہ اس کو ڈال دیا. تو میں نے اس کو ڈال کے نا تو جب میں واپس آ رہا تھا اب سوچ رہا تھا کہ یار کھانا اس کا صبح بھی چاہیے. تو پھر میں مارکیٹ کی طرف چلا گیا نا. مارکیٹ جا کے میں نے اس کے لیے دوبارہ کھانا خرید لیا بلی کے لیے. تو کھانا لے کے میں روم میں آ گیا. اب کل دوبارہ میں جب شاپ ادھر گیا اپنے کمپنی میں گیا تو کھانا میں اس کا ساتھ لے گیا، اس کو میں نے ساتھ وہ کھانا ڈال دیا. اچھا اب میں آپ کو ایک دل کی کیفیت بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا. میں جو ہے نا یہی بات سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو میں اس کو کھانا تو ڈال رہا ہوں لیکن پتہ نہیں سیلری تو میری فکس ہے تو مجھے پیسے کدھر سے ملیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مطلب جو ہے نا اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا. لیکن کون سا ایسا چکر چلے گا، کون سی ایسی صورت بنے گی جو اللہ پاک کے ہاں کہ وہ جو ہے نا میرے لیے کوئی پیسوں کا بندوبست ہوگا. اوہو یقین کریں یہ بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوگا وہ رزق ادھر سے دے گا. اللہ پاک ادھر سے رزق دے گا کہ بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. کبھی یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، کتابوں میں پڑھی ہوں گی اور احادیث میں بھی غالباً یہ ہمیں متن مل جاتا ہے. لیکن یقین کریں میرے بھی گمان میں نہیں تھا کہ وہ کدھر سے رزق دے سکتا ہے. میں پاکستان میں ہمارے ایک بزرگ ہیں تو وہ ان کا ایک ڈیزائن کر رہا تھا. ان کی محفل ہوتی ہے سالانہ تو وہ ادھر جو ہے نا ان کا میں ڈیزائن کر رہا تھا. اور ان کی محبت یہ ہے کہ چلے میں ادھر بھی آ گیا ہوں تو وہ حالانکہ پاکستان میں اتنے ڈیزائنر ہیں لیکن وہ اعتماد کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ہی پھر سے حکم کیا کہ یہ جو ہے نا ہمارے لیے ڈیزائن بنا دو. میں نے وہ ان کا ڈیزائن بنایا. تو ڈیزائن آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مطلب ڈیزائن کتنے کا ہو سکتا ہے یار، 2000 کا 3000 کا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو یا اگر آپ کا بہت بڑا ڈیزائن ہے تو وہ 5000 آپ مانگ سکتے ہیں کسی سے. ہماری ایک ادھر میرے کلائنٹ ہیں یو ایس اے میں ہوتے ہیں
تو ان کے ڈیزائن خاص سے مشکل ہوتے ہیں، تو وہ 5,000 روپیہ ایزیلی دے دیتے ہیں مجھے. تو میں نا یہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا چلیں جو بھی معاملہ ہوگا تو میں نا کیا مانگنے ہیں یار. میں نا سوچ رہا تھا کہ میں وہ بزرگ جو ہیں نا ان کو میں صرف عرض کر دوں گا کہ جس طرح وہ حکم کریں گے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کیونکہ دیکھیں نا، ہمارے لیے یہ یو اے ای میں ہم رہ رہے ہیں تو ایک لیول ہوتا ہے ہر چیز کا. مطلب ہم اگر یو اے ای کی کرنسی کو میچ کریں نا پاکستانی کرنسی کے ساتھ تو وہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ یار ایک 50 درہم جو ہوتے ہیں نا وہ پاکستان کا کچھ 4-5 ہزار بن جاتا ہے. تو ہم یہی سوچتے رہتے ہیں، ہم انہی باتوں میں الجھے رہتے ہیں. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار 50 درہم لینے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اور کہیں سے دے دے گا، کوئی بات نہیں ہے. تو یہی نیت تھی یار، وہ ٹھیک ہے کچھ دیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو معاملات چلتے رہیں گے، اللہ خیر کرے. میں نے نا وہ ان کو حاجی صاحب سے یہ بات کہہ دی. میں نے کہا جی آپ حاجی صاحب دیکھ لیں، جس طرح آپ کا دل کرتا ہے آپ کر لیں. تو انہوں نے مجھے 3-4 دفعہ میسج بھی کیا، لیکن میرا نا بس ایسے ہی وہ عجیب سی کیفیت تھی. میں نے کہا نہیں یار، میں حاجی صاحب سے پیسے نہیں مانگنے. تو بس میں نا خاموشی اختیار کر لی. میں جب مجھے چھٹی ہوئی کمپنی سے، میں روم میں پہنچ کے میں نے ایک میسج دیکھا، تو وہ میسج دیکھ کے میرے جو ہے نا وہ طوطے اڑ گئے. ہاں میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور وہ جو بزرگ ہیں ہمارے حاجی صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جناب انہوں نے جو مہربانی کی ہے. میں تو حیران پریشان ہوں کہ یہ میری اوقات رہی تھی کہ جتنے انہوں نے مجھے پیسے بھیج دیے. میں آپ کو اماؤنٹ واللہ بتانا چاہتا ہوں لیکن میں بتا نہیں سکتا، لیکن میں پھر سے یہی کہوں گا کہ انہوں نے مجھے اتنی اماؤنٹ بھیج دی کہ اس سے پھر میرے آدھے مہینے کا خرچہ ہو سکتا ہے. بہرحال کہ ڈیزائنر جو دوست ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ڈیزائنرز کو ڈیزائننگ کے پیسے کدھر ملتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ کام ڈیزائننگ ہے تو ہمارا کھانا پینا بھی ڈیزائننگ ہی ہے. تو میں آپ سے جو بات کرنے کا مقصد ہے نا وہ اس مقصد کی طرف آتا ہوں کہ یہ بات مجھے کئی سالوں سے ستا رہی تھی کہ یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، ہمیں اللہ کے اور اس کے رسول کے فرامین پہ اعتماد تو ہے، لیکن اپنی کیفیت ایسی نہیں ہے ہماری کہ ہم وہ اعتماد کر کے تو اس کے اوپر پریکٹیکل بھی کریں. اور پھر یہ بات ذہن میں بھی تھی کہ یار ہمارے پاکستان کے حالات بھی ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ رات کو بھوکے سو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی تو والی وارث ہوتا ہوگا نا، ان کو کوئی نہ کوئی تو کھانا دیتا ہی ہوگا. کوئی نہیں دیتا ہوگا تو اللہ تو دیتا ہی ہوگا. تو میری یہ مطلب بڑی دیر سے میں سوچتا بھی تھا کہ یار یہ میں نا غریبوں کے لیے کچھ اس طرح کا کوئی کام کریں. میں نے کئی دفعہ ویڈیوز بھی بنائی لیکن مستقل مزاجی نہیں ہے. تو اب بھائی میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے سوچ لی ہے کہ اب انشاءاللہ ضرور بضرور اپنی سیلری ہو، اپنا کاروبار ہو، اس میں سے انشاءاللہ ایک حصہ جو ہے نا ایسا نکال لیں گے، نکال کے ہر حال میں رکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پر مختص کیا جائے انشاءاللہ. تو اللہ توفیق دے، ہم انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ مالک جو ہے نا وہ بہت دیتا ہے. آپ اس کے ساتھ یہ تجارت شروع کر لیں. میں نے بزرگوں سے جو لفظ سنا ہے تجارت کا، آپ مالک کے ساتھ یہ تجارت شروع کر لیں، بہت نفع کا سودا ہے، بہت زیادہ نفع کا سودا ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ اس کام میں جڑنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی غریب کو بھوکا نہ سونا پڑے، تو آپ کو بھی ویلکم ہے. ابھی میں شارجہ میں ہوں، کبھی میرا ایڈریس چینج بھی ہو سکتا ہے ادھر، ہم تو مسافر ہیں. لیکن اگر آپ میرے ساتھ رابطے میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لیں گے کہ جس میں ہم آپس میں جڑ جائیں گے. آخر پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مالک کا
کہ جو اتنا رحیم کریم ہے کہ میرے جیسے بدکار پہ بھی اتنی مہربانیاں کرتا ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی صاحب کا کہ جنہوں نے میری سوچ سے زیادہ مجھے میری محنت کا صلہ دے دیا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پیر و مرشد کا کہ جب مجھے ڈیزائننگ کی الف بے کا بھی نہیں پتا تھا نا، اس وقت انہوں نے مجھے ایک کام دیا اور مجھے کہنے لگے اس کو جاذب نظر بنانا ہے. مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں. ان کے اس طرح مجھے پش کرنے کی وجہ سے میں آج ایک اچھا ڈیزائنر ہوں. اور میں کبھی بھی اپنے اس شعبے سے میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوا. اللہ پاک نے پاکستان میں بھی رہتا تھا تو مجھے الحمدللہ بہت اچھا رسپانس تھا میرے لیے، لیکن شاید اس میں محنت زیادہ لگتی تھی. محنت زیادہ لگنے کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ بھاگ آئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادھر بھی محنت زیادہ ہی لگتی ہے. تو اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے نا تو مجھے مسئلہ ویڈیو دیکھنے کا واچ ٹائم پورا کرنے کا نہیں ہے، لیکن یقین کریں میں یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں. میرے یہ آنسو جو ہے نا بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ویڈیو دیکھے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ضرور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دلوں میں یہ کیفیت پیدا کر دے آپ کے بھی کہ آپ کو ایمان کی وہ حلاوت محسوس ہو جائے. یار میں اس حلاوت کو محسوس کر کے نا یقین کریں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس مقصد میں کامیاب ہوں گے اور ضرور ایسا معاملہ ضرور ایسا کر لیں گے کہ جس سے اللہ کی مخلوق جو ہے نا اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.